سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو فیلڈ مارشل نے ملاقات کی شیعہ علماء اکرام سے، تو اتنی دیر تک یہ سارے عالم دین چپ کیوں رہے؟ اتنی دیر خاموش کیوں رہے؟ اگر بات کرنی تھی تو پہلے بات کرتے۔ اب کچھ علماء اکرام بولنا شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے ملاقات کی تھی آرمی چیف سے، یا جنہوں نے ملاقات نہیں کی، انہیں جب پتہ چلا کہ یہ شیعہ علماء کے ساتھ آرمی چیف نے کیا کیا ہے تو وہ بھی بولنا شروع ہو گئے۔ علامہ حسنین گردیدی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، علامہ شفا نجوی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، علامہ امین الدین شہیدی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور یہ علماء بتا کیا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنی دیر تک بولے کیوں نہیں؟ یعنی ان کے پاس بہت وقت تھا، یہ بات کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے، لیکن اب یہ بتا کیا رہے ہیں؟ پہلے ذرا وہ سن لیں آپ۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ آرمی چیف نے جو بات چیت کی ہے وہ توہین آمیز انداز میں بات چیت کی ہے، یعنی جیسے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ان کو وارننگ دینے کے انداز میں آرمی چیف نے بات کی علماء اکرام سے کہ بندے بن جاؤ، اور اگر کسی نے شرارت کی یا کسی نے چون تک کی نا تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس قسم کی ایک وارننگ والی ملاقات تھی علماء اکرام سے آرمی چیف کی۔ تو توہین آمیز انداز میں گفتگو کی۔ انہوں نے یہ کہا علماء کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا پھر ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آپ نے بلائے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں، پھر آپ بات سنتے بھی ہیں، تو اپنی بات کہہ کر آرمی چیف چلے گئے، اور بعد میں علماء اکرام کے بیانات ریکارڈ کروا لیے گئے۔ علماء کو میری ایک تو خبر کی تصدیق کر دی علامہ حسنین گردیدی صاحب نے کہ ملٹری کورٹس، میں نے کہا تھا نا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں، ان لوگوں پہ ملٹری کورٹس کے اندر آرمی چیف نے کہا کہ میں مقدمہ چلواؤں گا۔ تو یہ علامہ حسنین صاحب نے میری خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ دوسری خبر کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ لڑنے جائے گا اگر سعودی عرب نے پاکستان کو آواز دی، کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے۔ یاد رکھیے یہ دفاعی معاہدہ پاکستان کی پارلیمان نے نہیں کیا، یہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں نے نہیں کیا، یہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے آرمی چیف نے اور وزیر اعظم نے کیا ہے۔